تو यहाँ पर देखें, थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आखिरी में है हम लोग वइन मिन अहलिल किताब। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, वो लोग इत्तबा करते हैं 157। हाँ, वो लोग इत्तबा करते हैं अपने जन की, यानी गुमानों की इत्तबा करते हैं, खाली अपनी सोच की ये लोग पैरवी करते हैं। वमा कत्ल हुए यकीना, लेकिन इन्होंने कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह कहता है मैंने उसको ऊपर अपने पास उठा लिया, क्योंकि अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वह इन मिन अहलिल किताब, और नहीं अहले किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, ये लोग मरने से पहले इसकी, यानी इस बात की गवाही देने वाले हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। वो यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन भी ये लोग गवाही देने वाले हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, नबी हैं, ना कि गॉड थे। ये लोग गवाही बिल्कुल देने वाले हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला 159 तक बता रहे हैं। बिजुल्मिहिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम, नहीं बस ये जुल्म की परवाह किए बगैर, ये जुल्म के साथ क्या कर रहे हैं, यहूदी बन गए हैं। हर्रमना अलैहिम तय्यिबात, इन्हें हराम कर दिया है। ये की लगे ना देख, पप्पा को बंद कर बोल, मुझे लगता नहीं बल्ब। तो यहाँ पर देखें, और कियामत के दिन वह उस पर गवाही देने वाले हैं। यानी 197 में किस तरह से गवाही देने वाले हैं, यानी जिस पैगाम के साथ यहूदी और ईसाइयों को मसीह के साथ और पैगाम के साथ जो मसीह लेकर आए थे, जो मामला किया इन्होंने इस पर, खुदा की, अल्लाह की अदालत में ये गवाही देने वाले हैं। और इस गवाही की कुछ तफसील हमारे आगे सूरे में आने वाला है इंशाल्लाह, तो वहां पर भी हम देखने वाले हैं। और फिर आगे मतलब यह कि इन यहूदी बन जाने वालों के इसी जालिमाना रवैये की वजह से, और इस वजह से कि ये बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। आगे क्या है देखें, उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाह, और ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोक रहे, खुद भी नहीं चलते अल्लाह के रास्ते पर, और ये दूसरों को भी रोकते हैं। सद्दा यानी रोकना, ये दूसरों को भी रोकते हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने से। यानी खुद ये लोग अल्लाह की राह पे नहीं चलते फिरे हुए हैं, इससे बस नहीं करते, बल्कि बेखौफ मुजरिम बन चुके हैं ये लोग। दुनिया में अल्लाह के बंदों को गुमराह करने के लिए जो जो भी कर सकते हैं ये लोग कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं यह हमारे दीन के अंदर किस तरह से ये शैतान घुसे हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। किस तरह मुसलमानों के खिलाफ ये लोग तहरीकें चला रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, हमारे बच्चों को वर्गला रहे हैं, हमारी लड़कियों को वर्गला रहे हैं। हम, बल्कि हम सबको, मुसलमानों को राह से भटकाने के लिए ये तमाम तहरीकें चला रहे हैं। क्यों? ये खुद भी जहन्नम में जाएंगे जाएंगे, साथ में हमें भी लेकर जाएंगे। ये इनकी मतलब मंशा है, ये इनके दिल के अंदर इस तरह से इनके क्या है, प्लानिंग्स हैं कि किस तरह से ये जानते हैं मुसलमान सही राह पर चल रहे हैं, लेकिन इनको रास्तों से हटाना भी जरूरी है, ये जानते हैं। इसलिए हमारे लिए प्लॉटिंग्स, प्लानिंग्स, ये तमाम चीजें ये लोग कर रहे हैं। वाखिज़िहुम रिबा वक़द नुहू अन्हु वाकलिहिम अमवालन नास बिल बातिल। और देखें आखिर 161 क्या कहता है, ये बावजह इसके वो सूद खाते हैं। खाली इतना ही नहीं करते ये लोग सूद का कारोबार करते हैं। और जो रोका गया है, अल्लाह और रसूल ने उनके आए थे जब बनी इसराइलियों के, उन्होंने सूद रोका, हराम कर दिया था इनके लिए। लेकिन वो अक्लिहिम अमवाल नस बिल बातिल, लेकिन फिर भी वो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। गलत गलत प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स करके हमारा माल खाते हैं। सूद से तो कोई घर आबाद नहीं है। जो भी लोग सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, सूद का लेन देन करते हैं, वो अल्लाह के सामने बदतरीन लोग हैं।
اور سود کھانے والے کبھی بھی دنیا میں پھلتے پھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ پریشان، مصیبت کا سامنا۔ یہ سودی کاروبار، اللہ کا رسول کی حدیث ہے جہاں پر کہا گیا اور قرآن میں کہا گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اتنا کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ آج دنیا میں سکسیسفل نظر آتے ہیں۔ کیا؟ مال بہت ہے دنیا میں، کسی کے پاس اتنا مال نہیں جتنا مال یہودیوں کے پاس ہے، بنی اسرائیلیوں کے پاس ہے، لیکن دے کنسیڈر از سکسیسفل، یہ کامیاب سمجھتے ہیں خود بخود، حالانکہ یہ کامیاب ہے نہیں، یہ بدترین انسان ہے دنیا کے، اور آخرت میں جو ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے بدترین لوگ یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ یہ سود کا کاروبار انہی نے شروع کرا، انہوں نے دنیا بھر میں جو پھیلایا کاروبار انہوں نے ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے۔ وہ آتدنا للکافرین منہم عذاب علیما، اور میں نے کیا کیا ہوں؟ میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوں۔ یہ الگ ہے آخرت میں، دنیا میں کبھی بھی سکسیس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بھلے اپنے آپ کو سمجھے سکسیسفل، اور ٹاپ موسٹ کنٹری سمجھے یہ لوگ، ہاں لیڈر سمجھے یہ لوگ، لیکن یہ ہے نہیں، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو بھی تحریک چلتی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب ہیں، ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ یہودی ہوتے ہیں۔ اور ٹاپ موسٹ چیزیں دنیا میں جو چل رہی ہیں، برانڈز، ٹاپ موسٹ برانڈ جو چل رہے ہیں یہودیوں کے چل رہے ہیں، یعنی اتنے سکسیسفل۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے چہتے نئے ہوتے ہوئے اتنے سکسیسفل کیسے ہیں؟ تو اس میں بھی راز ہے اللہ کا، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن یہ اصل میں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یہ کامیاب نہیں ہے، بھلے یہ خود کو کامیاب سمجھتے ہوں۔ تو اس لیے یہ بد نصیب ہیں، بد قسمت لوگ ہیں یہ۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ جس کے پاس راسخ علم، اللہ کا علم، صحیح علم، نبیوں نے لائی ہوئی کتابوں کا علم جن کے پاس ہے، وہ لوگ ایمان جب لاتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ آتی ہے کیا صحیح کیا غلط، اور جب وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ یہودی ہونے دو یا عیسائی ہونے دو، پھر وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہ جو کچھ نبی لائے ہیں قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، من قبلک۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ پھر؟ مقیم الصلاۃ، اور پھر یہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور زکاتیں دیتے ہیں، موتون زکاتیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں یہ، والمؤمنون باللہ، اور اللہ اور آخرت پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی چنندہ لوگ ہیں ان کے اندر جن کے پاس علم اتنا مضبوط ہے، ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا ہے، رچ بس گیا ہے ان کے دلوں میں، تو ان کو یہ لوگ بھٹکا نہیں سکتے۔ یہ جو یہودی شیطان ہیں یہ ان کو بھٹکا نہیں سکتے، بلکہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایسا ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ علم ان کے اندر رچ بس گیا ہوتا ہے، پھر وہ فالو کرتے ہیں جو کچھ ان کے نبی کہتے ہیں انہیں کرنے کے لیے، جیسے کہ مقیم الصلاۃ، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، پھر اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کو میں کیا دیتا ہوں؟ بہت بڑا اجر دینے والا ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو وقت رہتے اپنا صحیح عقیدہ صحیح کرتے ہیں، صحیح عقیدوں پر چلتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول نے کہا ہے اس کے مطابق زندگیاں اپنی بسر کر اللہ کے پاس لوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے پھر ہم اللہ کے پاس کیا ہے؟
بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر آج انشاءاللہ، کیونکہ یہ رکوع بہت بڑا تھا اور اس کے ایکسپلینیشن بھی میں نے کچھ زیادہ دیے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں تھرڈ سیشن شروع کرنا پڑا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک رکوع، کیونکہ اب رہتا ہے 23 اینڈ 24۔ یہ میں انشاءاللہ ایک دن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ توفیق دے مجھے اس طرح سے کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد ہم پورا سورہ نساء واپس سے ایک رکوع، دو رکوع، تین رکوع، ایک دو دن کے اندر ختم کرنے والے ہیں۔ یعنی only those messages جس میں ہمارے لیے اللہ نے کچھ کرنے کو کہا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے اللہ نے بتائے ہیں ہمارے لیے کرنے کو، وہ میں نوٹ کر کے وہ ایک دو دن کے اندر کمپلیٹ کروں گی۔ اور اس کا کیا بولتے ہیں، نچوڑ جو کہتے ہیں سورہ النساء کا، میں بیان کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک یہ ختم ہوگا ہمارا سورہ النساء۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ جو کچھ بھی ہم اس قرآن میں سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔